الله الله يا رسول الله خذ بيدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج آپ کی بارگاہ میں سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی بعض آیات بینات کی تفسیر کی حاضر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی ان صورتوں کی برکتیں اور ان کی آیات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. سورہ شعراء یہ 19ویں پارے میں موجود ہے. شعراء یہ شاعر کی جمع ہے. شعر و شاعری تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے. در حقیقت اس سورے میں باقی بہت سارے مضامین آئے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے، اور ان کی قوموں کا ان کو جھٹلانا، نبیوں نے ان کی جو زندگی بھر تبلیغ کی، حق کی طرف انہیں بلایا، یہ تمام معاملات ہیں. لیکن اخیر سورے میں جو ہے شعراء کی، شاعروں کی مذمت بھی آئی ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. یہ شاعر لوگ گمراہی کی طرف ہی چلتے ہیں، گمراہی کی پیروی کرتے ہیں. تو شعراء کی جو مذمت آئی ہے، جس کی وجہ سے اس سورے کا نام ہی شعراء رکھا گیا ہے. اب وہ میں بتاؤں گا کون سے شعراء ہیں، کیسے شاعری کرنے والے. پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ پوری سورہ در حقیقت دیکھیں گے توجہ کے ساتھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جب مکہ والے جھٹلاتے تھے، آپ کے خلاف بولتے تھے، آپ کو طرح طرح کے غلط باتیں اور غلط الفاظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پروپیگنڈا پھیلاتے تھے، تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مغموم ہوتے، کبیدہ خاطر ہوتے تھے. دل پر لگتی تھی باتیں جب حضور کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہو، ساحر کہہ رہا ہو، شاعر کہہ رہا ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی تمام حالتیں اس میں بیان فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مشہور انبیاء اکرام کے اللہ تعالیٰ نے حالتیں بیان فرمائی. کذبت قوم نوح المرسلین. اللہ فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی. جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، لیکن وہ جھٹلا دیتے تھے. اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد المرسلین. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کذبت ثمود المرسلین. یہ تمام وہ قومیں ہیں جو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں ہیں. ان میں سے اکثر نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے. تو اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر کوئی بار نہ ہو، کوئی بات گرا نہ گزرے. یہ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں اس طرح سے کرتی آئی ہیں. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تو انہیں ایذا بھی دیا. کئی مرتبہ آپ حضرت نوح علیہ السلام پر ان لوگوں نے یلغار کی، حملہ کیا، آپ کو مارا، بے ہوش کیا. اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی جو کافرہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی. صالح علیہ السلام کو گالیاں بکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہماری طرح سے ایک آدمی ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے نافرمانیاں کی ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے دینا چاہتا ہے. اے محبوب، آپ نہ گھبرائیں. اگر آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس طرح پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے. پھر بھی مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلی امتوں کی طرح نہیں بنایا. آپ اندازہ تو کریں، اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے. کتنے؟ 950 سال تک. اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف اس میں 80 لوگ ایمان لائے تھے.
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال اپنی امت کے درمیان رہے، لیکن آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کی عمر شریف کی 40ویں سال سے لے کر 63ویں سال تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 23 سال ہوتے ہیں۔ ان 23 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 1,20,000 سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کسی بھی نبی کی امت اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اب یہاں سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے، خاص طور پر علماء کو، مبلغین کو، داعیوں کو، کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ لوگ پلٹ کر کے جو الفاظ تمہارے متعلق کہہ رہے ہیں اسے ذرا برابر بھی اپنے خاطر میں نہ لاؤ، اس لیے کہ جب نبیوں کو قومیں جھٹلاتی تھیں تو وارثین انبیاء کو بھی جھٹلائیں گی۔ آج ہوتا ہے کہ اگر آپ قوم کے نفس کے خلاف کوئی بات کرو تو وہ تو سیدھے اتار دیتا ہے، یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، یہ مفتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی طبیعت کے مطابق آپ نے بات نہیں کیا۔ ہاں، اس کی طبیعت جو چاہ رہی ہے وہی آپ نے اگر مسئلہ بتا دیا تو وہ آپ کو بہت اوپر چڑھائے گا، یہی ایک صحیح مفتی ہیں، یہی ایک صحیح عالم ہیں، یہی سب سے بہترین دین کے جانکار ہیں۔ جہاں اس کے نفس کے خلاف بات آئے تو یہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا رہا ہے۔ تو علماء کو ان تمام باتوں سے کوئی بھی اپنے اندر خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے اور نہ ہی کبیدہ خاطر ہو کر دین کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو تسلسل رہا اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے باتیں آتی رہیں۔ جیسے کہ ہمارے لیے بہت بہترین آئیڈیل قول حضور سیدنا حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ اگر ہم ہر ایک کے طعن و تشنیع اور ان کی گالیوں کا جواب دیتے بیٹھیں تو ہم زندگی میں کچھ کام کر ہی نہ سکیں گے۔ ہمارے اپنے کام کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی حکم بھی فرمایا، اور پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم بھی دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیں، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہاں تبلیغ کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مبلغ کا کام، ایک داعی کا کام اور ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروعات کرے، اپنے گھر کے اندر لوگوں کی اصلاح کرے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اب ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ ہر جگہ آپ سب کو تبلیغ کر رہے ہو، لیکن تمہارے گھر میں آپ اپنے گھر میں کبھی آپ نے تبلیغ کیا ہی نہیں، تو یہ آپ کا جرم ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تمہارا تبلیغ کر جانے کے بعد اگر وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائے اپنی، یا تمہاری نصیحت کو نہیں حاصل کر سکے تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن تمہیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا، سب سے پہلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پھوپھیوں کو، اپنے چاچاؤں کو اور پورے خاندان کو سب سے پہلے طلب فرمایا، اور پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف انہیں دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے اکثر نے قبول نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے چچاؤں میں صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھوپھیوں میں حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی دیگر ایمان ابو طالب کے متعلق بہت سارے نزاعی معاملات ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروعات فرمائی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جب آپ غار حرا سے آیتیں لے کر تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے محلے میں نہیں سنایا، سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا، اور پھر گھر میں ہی آپ کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، اسی وقت آپ نے بھی ایمان قبول کیا، تو گھر سے شروعات ہوئی۔ اب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو نام ہیں
وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت بلال حبشی کا ہے۔ تو یہ الگ الگ تطبیق دی گئی کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کہاں سے شروع فرمائی؟ اپنے گھر سے شروع کی، اور یہیں سے روشنی بڑھتی جانا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہاری بات نہیں تسلیم کی تو پھر باہر والوں سے کیا امید رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں اثر عطا فرمائے۔ اس سورے کی بڑی فضیلت بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے والے کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یعنی جن انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے، ان انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کا، ان کی امت کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس سورے کی تلاوت بہت اچھی ہے۔ دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا شعراء، شاعروں کی مذمت اس کے اندر آئی ہے۔ در حقیقت ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دو لوگ وہاں پر شعر و شاعری کر رہے تھے۔ عرب میں سب سے زیادہ رواج اس وقت یہی تھا، بات بات پر وہ شعر بولتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ ان سے پوچھتے تمہارا نسب ذرا سناؤ تو تقریباً اپنے 10-12 پشتوں تک جو ہے نام گناتے تھے شعر و شاعری میں۔ میرا باپ وہ ہے جو شیر کی طرح دہاڑتا ہے، میرا دادا وہ ہے جو جنگل میں ایسا کرتا ہے، یہ ہر ایک کا نام لے کر کے اس کی فضیلت میں وہ اشعار سناتے تھے۔ عربوں کا یہ رواج تھا، شعر و شاعری کر رہے تھے۔ اب ان میں جھوٹی تعریف کرنے کا بھی رواج اور زبردستی کسی کو بڑھاوا دینے کا بھی رواج تھا، اور جب کسی کی برائی کرنے پر آتے تو بھی بہت خطرناک برائی کرتے تھے۔ یہ شاعروں کا مزاج تھا وہاں پر۔ تو دونوں شعر و شاعری کر رہے تھے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ لوگ ان کی تالیاں بجا بجا کر کے داد دے رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، تو سب کی مذمت میں یہ آیت آئی کہ شعراء جو ہے یہ گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ سب گمراہوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ آیت کے اترنے کے بعد اس وقت صحابہ اکرام میں بھی شاعر تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ شاعر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں، جبکہ حضور نے ان سے اشعار سنے بھی ہیں۔ تو یہ لوگ آئے اور رونے لگے، یا اللہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو مذمت آ گئی قرآن پاک میں، شعراء کی اللہ تعالیٰ نے مذمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت نازل فرمائی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ یہ آیتیں اسی سورہ کی آخری آیت میں سے اللہ نے فرمایا، نہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان شاعروں میں ان کی گنتی نہیں ہوگی، یعنی وہ گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اب یہاں پتہ چلا کہ شعر وہی معتبر ہے جو اللہ کے ذکر میں ہو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ہو، یا اللہ والوں کی عزت کے لیے ہو۔ باقی پیسے کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ان کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، سب خرافات ہیں۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں جو عشق مجازی کے شعر و شاعری میں مصروف ہیں وہ تقریباً گمراہ لوگوں میں سے، یعنی محبوبہ کے لیے اشعار کہنا اس طرح کے، وہ اسی کو ساری دنیا، اسی کو ساری کائنات سمجھتا ہے، اس کے حسن کو نہ جانے دنیا کی کون کون سی چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ انہی تمام کاموں میں وہ پوری زندگی اپنی مصروف رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے جو شاعر ہیں، انہوں نے اپنے شعر و شاعری دنیا کے حسن و جمال کے لیے یا گمراہیت کے لیے کبھی نہیں استعمال کیا، بلکہ انہوں نے جب شعر کہا تو یوں کہا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب،
آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک ہو کر، جیسے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اپنے اشعار کس کے لیے استعمال کیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ جب کفار و مشرکین حضور کی مذمت کرتے بھی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان جواب دو ان کا۔ تو شعر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو حضور کے دفاع میں کہے تو اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان جب شعر کہتے تھے میرے آقا کی شان میں، حضور دعا کرتے تھے یا اللہ تو میرے اس حسان کو جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما، تو تائید بھی ہوگی۔ اب دیکھیں ہر زمانے میں اس طرح رہا ہے۔ عاشق رسول امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعار کے میدان میں آپ بھی ایک امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کے کلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام الامام، امام الکلام کا، یعنی تمام کلاموں کا وہ امام ہے۔ ان کا آپ کوئی بھی کلام نکالیں اور وہ خود امام ہے، آپ کا کلام بھی امام ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ آپ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے ان کی شعر و شاعری کرنے کے لیے، کبھی بھی آپ کا قلم میلا نہیں ہوا کسی کی شان میں شعر و شاعری کرنے کے لیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نانپارہ کے ایک صاحب تھے، بڑے سیٹھ صاحب نواب، اور وہ شعر و شاعری جب ان کے بارگاہ میں کوئی کرتا تو اس کو خوب انعام دیتے تھے۔ ہر زمانے میں بادشاہوں کا رواج رہا ہے، آج بھی ہے۔ آپ کسی کے شان میں پڑھ دیجئے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پکڑا کے بھیجے گا۔ اس زمانے میں بھی تو وہ صاحب نے سنا تھا کہ مولانا احمد رضا خان بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، چلو ان سے کچھ اشعار ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں لکھوا لائیں۔ وہ آئے آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے شہر کے بڑے سیٹھ ہیں، مالدار ہیں، آپ ان کی شان میں کچھ اشعار لکھ دیں تاکہ وہ انعام سے نوازیں گے مجھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے قلم کو اٹھایا اور کیا فرمایا؟ آپ نے پوری وہ جو نعت ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو اس کے اخیر شعر میں آپ جانا تو اس صاحب کا جواب آپ نے دے دیا، کہا کروں مدح اہل دول رضا، یعنی رضا دولت والوں کی تعریف کرنے لگ جائے، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہاں اس بلا میں پڑ جاؤں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں ہے۔ پارے نان کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، وہ آئے تھے نان پارا سے اور اعلیٰ حضرت نے بدل کر کے کیا کر دیا؟ پارے نان کر دیا۔ کہا میرا دین پارے نان نہیں، نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، روٹی کا ٹکڑا کمانا میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سارے کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اشعار لکھا بھی اور پھر فخر سے یہ بھی کہا ہے کہ اے رضا جان انادل تیرے نغموں پہ نثار۔ انادل کہتے ہیں بلبلوں کو، اندلیب کی جمع انادل، وہ اندلیب جو کسی باغیچے میں چہچہاتی ہے اور بہترین میٹھی آواز میں، اس کی آواز سننے کے لیے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور تو اے رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچے کی ایسی بلبل ہے کہ ساری بلبلیں تیرے کلام پر جو ہے نثار ہو رہی ہیں۔ اے رضا جان انادل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اور حق ادا کر دیا آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اور دیکھیں دنیا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہہ رہی تھی، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، جانوروں اور بچوں کے برابر آپ کا علم ہے، معاذ اللہ، کیسے کیسے جملے کتابوں میں لکھے جا رہے تھے۔ تب اس بریلی کے امام عشق و محبت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان ظالموں کو جواب دیا، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور کسی صاحب نے آ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گلاب کا پھول پیش کیا تھا، تب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ ایک عاشق کی یہی توجہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو دیکھے تو اپنے محبوب کو یاد کرے۔ گلاب پر مرنے والوں، آپ نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اقدس پھول ہے، اور تم جو پھول دیو یہ صبح کھلے شام میں مرجھا جائے۔ میں جس پھول سے محبت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں مرجھاتا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ ہوتا ہے شعر و شاعری کا حق۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر کہنے کا مزاج دیا ہے تو اپنے اشعار فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دو، یا ان کے غلاموں کے لیے، یا رب ذوالجلال کی حمد کے لیے۔ یہی قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے تعریفیں کی، تیرے بال ایسے، تیری ناک ایسی، تیرے چال ایسی، تیرے گھنگریالو ایسے، تیری آنکھیں ایسی، تو اس میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مگن رکھا ہے ان کے متعلق قرآن وعید نازل کر رہا ہے، مذمت، کہ یہ سب ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گمراہ اشعار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ نمل ہم نے جو تلاوت کیا ہے، سورہ نمل کی جو خصوصیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں اس میں محض جو ہے جس بات کے لیے یہ سورہ کا نام رکھا گیا وہی عرض کر دوں تو بہتر رہے گا۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں بھی ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے، اس سورہ میں چونٹی کا ذکر آیا ہے۔ بات اس میں حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکمل ذکر ہے۔ اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جو نبی کے بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر آپ کی حکومت کو اللہ نے قائم کیا، یہاں تک کہ جانوروں پر، پرندوں پر، جنات پر بھی، اتنا ہی نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی آپ کا حکم ہوتا تو ہوائیں اس طرف چلتی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وہ رعب و دبدبہ تھا، ان کی شان تھی۔ آپ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی جگہ کا سفر فرما رہے تھے، ان کا کافی بڑا لشکر تھا، اور ان کے لشکر میں اس زمانے کے جو انبیاء تھے وہ بھی ایک طرف ہوتے، ان کا جو تخت تھا اس کے متعلق ہے اس تخت پر 500 علماء بیٹھتے تھے، اولیاء کاملین، 500 انبیاء بیٹھتے تھے، اتنا بڑا تخت تھا آپ کا، اور اگر ہوا کو حکم دیتے تو وہ تخت کو ہوا میں اڑا لے جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل کہیں چل رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، وہ ایک ایسی وادی کے پاس سے گزر رہے تھے جس وادی میں چونٹیاں کثرت سے تھیں، بہت ساری چونٹیاں وہاں رہتی ہوں گی۔ تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں سے کہا، ان کی جو ملکہ رہی ہوگی، جو ان کی سردارنی ہوگی، اس چونٹی نے پکار کر کے کہا اے چونٹیوں جلدی جلدی سب اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خیالی میں وہ تم کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں، بے خیالی میں تم کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ تو ساری چونٹیاں اندر چلی گئیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس بات پر ہنسی آ گئی۔ اللہ فرماتا فتبسم، تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، آپ مسکرا دیے ہنستے ہوئے، کس بات پر؟ من قولہا، اس کی بات پر، چونٹی کی بات پر، کہ چونٹی جو ہے سب کو ہٹا رہی ہے اور اپنے اپنے سوراخوں میں جا رہی ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں تفاسیر میں مختلف باتیں ہیں، تقریباً ابھی آپ 1.5 میل دور تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3 کلومیٹر ابھی باقی تھا، ابھی وہ اس وادی میں پہنچے نہیں تھے، تقریباً 3 کلومیٹر دور تھے، جبھی وہ چونٹی نے محسوس بھی کر لیا اور سب کو جانے کا حکم بھی دے دیا۔ اب لیکن مجھے یہاں پر جو بات
لینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی اور پھر مسکرایا بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. چونٹی کی بات 3 کلومیٹر دور سے. میرے عزیزو، آج چونٹی کو آپ اٹھاؤ، کان کے پاس رکھو، کچھ سنائی دے گا؟ دیکھ لینا کہ کچھ چونٹی بولتی ہے. مچھر کی تو ہم کو سنائی دیتی ہے جب وہ چیں چیں کرتا ہے رات کے وقت، لیکن چونٹی کی تو ہم نے سنا نہیں. چونٹی کی کیسی آواز ہوتی ہے؟ لیکن ہے اس کی آواز سب سے کم آواز چونٹی کی. وہ آواز اللہ کے نبی نے سنا سلیمان علیہ السلام، اور پھر اس پر مسکرایا بھی. اندازہ کریں وہ بنی اسرائیل کے نبی 3 کلومیٹر دور سے ہلکی سی چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو ایک نبی امتی کی آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا عقیدہ ہے یہ. یقیناً نبی اپنی امتی کی سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت عطا کیا ہے، وہ تصرف عطا کیا ہے. تو اسی چونٹی کا جو ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام یہاں پر نمل رکھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے لشکر کو لیا اور اس کے بعد چل پڑے. اب وہ اس وادی پر آپ نے کسی کو روندا نہیں. اس کے بعد پھر واقعات اس طرح سے ترتیب سے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی. ساری مخلوقات تھی، سارے جانور، پرندے سب تھے، لیکن اس میں سے ایک پرندہ غائب تھا جس کو ہدہد کہا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. یہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. کیا یہ غائب ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ. آپ نے کہا کہ میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا. کیوں میری محفل میں نہیں آیا؟ جب سب کو بلایا جائے تو حاضری ضروری تھی. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی جب بلائیں تو حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ ذبح کر دیے جاؤ گے. آپ نے فرمایا او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو پھر اپنا کوئی معقول عذر لے کر کے آئے کہ کیوں نہیں آیا. فمکث غیر بعید. قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر گزری تھی، وہ آ گیا. کون؟ ہدہد آیا. آ کر کے اس نے اپنا عذر پیش کیا. کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی، میں سفر میں نکلا تھا تو میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کو شان و شوکت، حسن و جمال اللہ نے سب دیا ہے، اور اس کی ایک بڑی سلطنت ہے، اس کے ماننے والے لوگوں کی ایک کثرت ہے. لیکن وہ لوگ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. ہدہد کہتا ہے میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اور اس کے حواری مواری جتنے اس کے پیروکار ہیں اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سوار کر کے رکھا ہے، اور وہ گمراہ لوگ ہیں. اندازہ کریں کہ ایک ہدہد پرندے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ سجدہ ہو تو کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. وہ نبی کے پاس آ کر شکایت کیا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا سجدہ کر رہے ہیں. یقیناً آج بھی یہ جو مخلوق دیکھتی ہوگی، پرند چرند جانور، ان لوگوں کو جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ یقیناً ان سے بیزار ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے یہ تمیز عطا کی ہے کہ وہ ذکر الہی میں مصروف ہیں، وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں. یہ 2 ٹانگ کا جانور جو بہک گیا، گمراہ ہو گیا، شرک اور کفر میں ملوث ہو گیا. خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اگر تیری بات یہ سچ نکلتی ہے تو میں ایک خط لکھتا ہوں، جا اس کو دعوت دے اسلام کی. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کو پکڑوایا. وہ لے کر کے گیا. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. آپ نے صرف یہ فرمایا کہ غرور و تکبر نہ کرو زمین پر، گھمنڈ نہ کرنا، اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ. یہ خط لکھا، اور جب وہ خط وہاں گیا اس خاتون کے پاس، اس خاتون کا نام تاریخ میں ملکہ سبا بلقیس فرمایا گیا، سبا بلقیس. تو یہ بلقیس کے پاس جب خط آیا تو آپ نے اس بلقیس جو سلطانہ تھی، ملکہ تھی، اپنی تمام وزراء کو، اپنے خاص لوگوں کو بلا کر کے مشورہ کرتی ہے.
کہتی ہیں کہ سلیمان کے پاس سے میرے پاس خط آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اود کے ماننے والوں نے کہا بلقیس کے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم بہت قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ تو سبا بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں سے سوائے نقصان کے کچھ ہوتا نہیں ہے، پورے کے پورے شہر فساد زدہ ہو جاتے ہیں، سب کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، جنگ میں نہیں چاہتی۔ اگر سلیمان کو دولت ہی کی فکر ہے تو ایک کام کرتے ہیں، ہم دولت جمع کر کے کچھ ہدیہ ان کو بھیج دیں گے، وہ ہدیہ لے کر خاموش ہو جائیں گے، میں دیکھتی ہوں۔ تو اس نے بہت سارے قیمتی ہدیے تحفے جو ہے بھیجے۔ اب اس کی فوج یہاں پر تحفے لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، یہ بھی قرآن میں ہے پورا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جیسی آئے، آپ نے فرمایا تم ایسے مال سے میری یعنی مدد کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے تحفہ دینے آئے ہو؟ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، خیر مما آتاکم، جاؤ تم خود اپنے ہدیے سے خوش رہو، لے جاؤ، اور میری بات کا تم نے غلط مفہوم نکالا ہے، غلط میسج لیا ہے، مال کے لیے نہیں۔ اب اگر تم ایمان نہیں لائے اور اس طرح سے غیر اللہ کی پرستش میں رہے تو میں اس سے بڑا لشکر لے کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جو لوگ لے کر کے آئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا صرف نذرانہ لے کر خاموش نہیں بیٹھتا، حق کی آواز کو بلند رکھنا چاہیے۔ تمہیں دنیا اسی طرح پیسے پکڑا کر کے آواز بند کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، آپ اتنا لے لو اور خاموش ہو جاؤ، اس بارے میں مت بولو، یہ چھوڑ دو نا، آپ کا بھی چلتا رہے، ہمارا بھی چلتا رہے۔ یہ سمجھوتا کرنے والا کوئی حق کا مبلغ اور حق کا عالم نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی بھی خبر تھی، ہدہد نے کہا تھا اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع ہے، جڑا ہوا ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور کافی وزنی ہے، سب سے قیمتی تخت ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اس نے 7 دروازے بنائے ہیں، ہر دروازے پر پہرے دار ہیں اور اس کو مقفل کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ جو اس کی طرف سے قاصد آئے تھے بلقیس کی طرف سے، وہ واپس لوٹ گئے۔ بلقیس کو جب اس بات کی خبر دی گئی تو بلقیس نے کہا کیوں نہ میں خود چل کر کے سلیمان سے ملاقات کروں اور بات چیت کروں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ نکل گئیں۔ یہ کہاں تھی بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ تاریخ میں دونوں کا جو مقام دکھایا جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام آج کا جو فلسطین ہے، فلسطین میں تھے جہاں بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے، ہیکل سلیمانی اس کو کہتے ہیں، جس کو ڈھا دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں ہے اور بلقیس جو ہے وہ ملک یمن میں، دونوں کے درمیان کافی 100 کلومیٹر، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمن اور فلسطین کے درمیان۔ تو وہ اپنے علاقے سے نکل پڑی اپنا لشکر لے کر کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے موجودہ جماعت میں، آپ کی امتیوں میں سوال کیا کہ کوئی بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کے لائے گا؟ اس کا جو تخت 7 دروازوں کے اندر مقفل ہے۔ تو قرآن میں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک سرکش جن کھڑا ہوا، سارے جنات آپ کے تابع تھے اس وقت، ایک سرکش جن کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، میں بہت طاقتور ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی پہلے کوئی لا سکے گا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک، پھر آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے انسانوں میں سے، آپ کی امت میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے تفسیر میں، وہ ولی تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ کتنا وقت لگتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں ہوتے اس میں۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ، اب یہ بات چل رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت وہاں حاضر ہو چکا تھا۔ قرآن کو تو تم نہیں جھٹلا سکتے۔ ہو سکتا ہے دوسری کتاب سے اگر میں بولوں تو یہ کہیں گے کہ ان کے قصے کہانیاں ہوں گی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔
قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ فلما رآہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس موجود تھا. قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سب صرف میرے رب کے فضل سے ہے. یعنی کسی کو غرور نہ آئے، کسی کو تکبر نہ آئے کہ یہ سب میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے، بلکہ یہ آج اللہ نے جو طاقت و قوت دی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں، کوئی کام کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سب میری اپنی محنت ہے، میری طاقت ہے، بلکہ یہ تصور کریں یہ رب کے فضل سے ہے، اللہ کا یہ فضل ہے. تو تخت حاضر ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء کو اللہ نے کیا قوت عطا کی. نبی نے نہیں حاضر کیا، کون حاضر کیا ہے؟ ولی نے. اب سوچیں ذرا، وہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ان کے امتی اس زمانے کے ولی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت سب سے افضل امت ہے. اب اس امت کے اولیاء میں اعظم ولی سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی ہے. تو آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے میں اتنے وقت میں تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں، تو سیدی عبد القادر جیلانی اگر یہ فرما دیں میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے سطر پوشی کروں گا، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کون سی بعید بات ہے؟ یقیناً اللہ نے اس زمانے کے اولیاء کو بھی وہ تصرف و طاقت عطا کیا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وہ اس ولی کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ زبور کا علم تھا. تو میں یہ کہتا ہوں اس زمانے کے ولی جس کے پاس قرآن کا علم ہے، کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ یقیناً قوت ہے، طاقت ہے. اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے والا بد دین ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اور اگر قرآن کی آیت جاننے کے بعد انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اولیاء کی کرامت قرآن سے ثابت ہے. عزیزان گرامی، سبا بلقیس آ گئی اپنے لشکر کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت کو تھوڑا ڈیمیج کر دو ادھر ادھر سے. نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. دیکھتے ہیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچان. 7 دروازوں کے اندر مکفل ہے، پہرے دار کھڑے ہیں، اور تخت کو لانا معمولی بات نہیں. پتہ نہیں اس زمانے میں کیا کیا لگیں گے. کرین تو اب ہے، اس وقت اٹھانے والے کس طرح لاتے. وہ جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تخت دکھایا. کہا کیا تمہارا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ اس سے کہا گیا فلما جاءت قیل اہاکذا عرشکی، کیا تمہارا عرش یہ تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں بلکہ یہی ہے. میرا تخت ایسا ہی نہیں بلکہ یہی ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں. لیکن سبا بلقیس نے کہا کہ مجھے اس سے قبل اس بات کا علم نہیں تھا، میں حد سے گزرنے والوں میں تھی. اخیر میں سبا بلقیس نے کہا انی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین جو پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اسلام لاتی. تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور روایات میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح بھی فرمایا. تو یہ واقعہ اس میں موجود ہے، جس کی وجہ سے سورہ نمل جو ہے ایک چونٹی سے گزرتے ہوئے یہاں تک آیا. تفصیلات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اگر میں بیان کروں تو وہ انبیاء کی زندگی کے متعلق ایک الگ ٹاپک ہے. محض میں سورہ نمل کی بعض مخصوص چیزیں عرض کرنی تھیں، اس پر میں نے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کاملین کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہماری زندگی کو مولا بد دین، گمراہ، بد عقیدہ، گستاخان رسول، گستاخان اولیاء و صحابہ کی صحبتوں سے دور اور نفور رکھے ہم سب کی، اور ہمارے نسلوں کی مولا تعالی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وآخر